ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح سے ہم نے سال دیکھا، ریکارڈ مہنگائی دیکھی گئی اور اتار چڑھاؤ بہت ہم نے دیکھا معاشی صورتحال میں، اور اگلے سال آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی 2024 میں عوام کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو پائے گی؟ دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لیے 2024 کا سال بہت اچھا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ جو انیشیٹیوز کم از کم ریاست کی سطح پہ ایس آئی ایف سی کے اندر اور خاص طور پہ یہ ایگریکلچر ریلیٹڈ انیشیٹیوز ہیں، یہ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اکنامک گروتھ میں، فوڈ سیکیورٹی میں، ایکسپورٹ سبسٹیٹیوشن میں، یعنی کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم پاکستان کے ملک میں منگواتے ہیں مگر یہیں پہ گرو کر لیں، یا ایکسپورٹ کرنے میں جب ہم اتنی پروڈیوس کر لیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہو تو ہم ایگریکلچر کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکیں، ان چیزوں کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر اکنامک ریوائیول کا چانس ہے۔ اس کے ساتھ مزدور کی انڈسٹری اس کے ساتھ مزدور کنیکٹڈ ہے، اس کے ساتھ پانی کی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے، ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے، فرٹیلائزر ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اندر اکنامک ریوائیول ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس سال کے اندر 25% کم ہوا ہے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک اکنامک ہٹمن کے ہاتھ اکانومی دے دیں جو اسحاق ڈار صاحب کے پاس انفارچونیٹلی تھی کچھ عرصہ، تو پھر اس کو کسی طریقے روکتے روکتے بھی تو وقت لگتا ہے۔ آپ اگر ایک گاڑی غلط ڈائریکشن میں چل پڑے، 120 کی رفتار سے وہ غلط ڈائریکشن میں چل پڑے، تو جب آپ اسے بریک لگائیں گے تو آہستہ آہستہ 10-15-20 گز پہ جا کے وہ رکے گی، وہ فوراً ہی رک کے دوسری طرف نہیں چلنا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر بھی یہ والا پچھلا سال کچھ اسی طرح کا گزرا۔ وہ پالیسیز کا تسلسل جو کہ 1985 کے اندر جو ہمارے فائنانس منسٹر کے کینڈیڈیٹ، چلیں 85 میں اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے کینڈیڈیٹ، ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، 1990 سے آنورڈز تو اسحاق ڈار صاحب ایفیکٹولی پاکستان میں فائنانس منسٹر ان ویٹنگ رہے ہیں اکنامک ہمیشہ، ریوائیول کا ایجنڈا پھر اور کس سیاسی 3-4 جماعت کے دفعہ پاس بن ہے؟ بھی چکے ہیں۔ ان کی پالیسیز جو جس ڈگر پہ پاکستان کو لے آئی تھیں اور ڈالر تقریباً 300 کے قریب جا لگا تھا، اس کو روک کے واپس لانا اور یہاں پہ سٹیبل کرنا، یہ ریاست کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو کسی طریقے میں ڈائلیوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایگریکلچر بھی ہے اور دیگر پروجیکٹس، یہ جو دیگر انیشیٹیوز ہیں، ڈالر سمگلنگ، دیگر یہ بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس شپ کو تھوڑا ٹھیک کر لیں گے، جو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ اب ہم سب مل کے کر رہے ہیں، تو کیا واپس کنجی اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر میں نے آپ نے مجھے اپنے 10 روپے دیے ہوں اور واپس کرتے ہوئے میں نے آپ کو 5 واپس کیے ہوں اور اپنی میرے پاس ایک نئی گاڑی آ چکی ہو، تو کیا اگلے دن بھی آپ مجھے اپنے 10 روپے دے دیں گی یا اس کے اندر کوئی بنیادی چیز چینج ہوگی؟ جب ہمارے دلوں کے وزیر اعظم اس ملک میں واپس ہمارے دلوں کے اوپر تو راج کرتے ہی ہیں، جب اس ملک میں راج کریں گے تو کیا وہی لوگ جو پاکستان کو پچھلے 30-40 سال میں 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ کی وجہ سے یہاں تک پہنچانے میں بالکل سینٹرل تھے، کیا وہی لوگ ہم واپس دیکھیں گے؟ کیا پاکستان کے قانون اور لا اینڈ آرڈر کا تحفظ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیا جائے گا جن کے اوپر قتل کے مقدمے رہے ہیں ماضی کے اندر؟ کیا سیاست اس سے کچھ سیکھی یا نہیں سیکھی؟ یہ 2024 کا سوال ہوگا، لیکن سیکھے یا نہ سیکھے، دونوں صورتوں میں پاکستان اس سال انشاءاللہ اکنامک ریوائیول کرے گا، یہ میری بیٹ ہے۔